ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ جس چیز کو مٹانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ قائم فرمایا، آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اسی کو لوگ زیادہ چمکاتے ہیں۔ خدا اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ میری طرف سے بغیر میرے اعلان کے کوئی ذرہ برابر اعلان کر سکے۔ وہ کسی قلندر کو، کسی ملنگ کو، کسی کو یہ اختیار نہیں دیتا۔ جن کا خدا جیتا جاگتا حی و قیوم قائم دائم ہے، وہ تو ایسا ہے، اور جن کا خدا کبھی پیدا ہوتا ہے کبھی مر جاتا ہے، ان کی میں بات نہیں کرتا۔ پروردگار عالم نے طریقے کا سوال کر دیا، اگر تم میرے معاملات میں شریک کار بنتے ہو تو آؤ پھر ایک ناخون بنا کے دکھاؤ، ایک بال بنا کے دکھاؤ، درخت کا ایک پتا بنا کے دکھاؤ، پتھر کا ایک روڑا بنا کے دکھاؤ، مٹی کا ایک ذرہ بنا کے میرے سامنے لاؤ۔ پروردگار عالم نے فرمایا چلو تم سے گائے کیا بنواؤں گا، بھینس کیا بنواؤں گا، بکری کیا بنواؤں گا، زمین و آسمان تم کیا بناؤ گے، چاند سورج ستارے کیا بناؤ گے، انسان کو بنانا تمہارے بس کا کام کہاں ہے؟ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، تم مجھے مکھی کا ایک پر بنا کے تو دکھاؤ۔ فرمایا جس کے دل میں توحید و ایمان یقین کی دولت جم جاتی ہے، وہ لوگ تو دنیا ہی میں ایمان کا مزہ چکھتے رہتے ہیں، ایمان کی لذت آتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے دنیا ہی میں جنت کو دیکھا، جنت کی خوشبو سونگھی، کسی کو جنت کی ہوا لگی، کسی کو نے جنت کا نقشہ دیکھا، کسی کو جنت کا نظارہ کرا دیا گیا دنیا ہی میں۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے محنت سے اپنی آخرت کو بنایا، اپنی قبر کو بنایا، اپنی تمام تر زندگی میں کبھی بے فکری سے بسر نہ کی، رات کو سوچا، دن کو سوچا، صبح کو خیال کیا، شام کو خیال کیا۔ یہ ناپائیدار زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس لیے مجھے دائمی زندگی کی کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے کمائی کی اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، دنیا ہی میں ان کو جنت کے مزے آیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پریشانی جھیلنی پڑتی ہے، جب جا کر کچھ کام بنتا ہے، استقامت کے ساتھ کام بنتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ کام بنتا ہے، گردنیں کٹانے سے کام بنا کرتا ہے، اپنی جانوں کا قیمہ بنوانے سے کام بنا کرتا ہے، پھونک مارنے سے نہ کبھی کام بنا اور نہ آج بن سکتا ہے۔ علماء کرام میں بے شمار لوگ اس قسم کے آئے جو استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ ان میں سے بعض نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کھانے میں ایسا مزہ آتا تھا جیسے جنت کے کھانے کا مزہ آتا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ، خدام نے عرض کیا حضرت پورا مہینہ گزر جاتا ہے رمضان المبارک کا، کچھ دو چار نوالے، دو چار لقمے کھا تو لیا کرو۔
وہ فرمانے لگے میں اللہ پاک کا قرآن کریم دن کو پڑھتا ہوں رات کو پڑھتا ہوں، سارا دن تلاوت کرتا ہوں، ساری رات تلاوت میں لگا رہتا ہوں، اور لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے جب میں خدا کا قرآن پڑھتا ہوں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، احد پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، ایک دوسرا صحابی سامان لینے کے لیے واپس آ رہا ہے، وہ جانے والا پوچھتا کدھر چلا؟ کہتا مجھے فلانا کام ہے۔ پوچھا تم کہاں چلے؟ کہتا رب ذوالجلال کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پہاڑ سے یہ لوگ ارادے کے استقامت اس قدر مضبوط تھی، دنیا کی کوئی طاقت ان لوگوں کو نہیں ہلا سکتی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، علماء کرام کی پگڑی تھی، علماء کے آبرو تھے، شاہ صاحب علماء کی عزت تھی۔ امرتسر میں جلسہ کیا شاہ صاحب نے، اطلاع ملی بہار میں لوگوں نے حسین احمد مدنی کی پگڑی اتار کر جلا دی۔ بخاری نے جلسہ کیا، لوگوں نے جستجو والا نگاہوں سے دیکھا کہ آج بخاری اسٹیج پہ ننگے سر کیوں آیا؟ فرمایا ہاں ہاں جو کچھ نگاہوں سے پوچھ رہے ہو سمجھ گیا ہوں، تم یہی کہتے ہو نا کہ میں ننگے سر کیوں آیا ہوں؟ جب حسین احمد کی پگڑی تم نے اتار دی، بخاری اوڑھ کر آنے والا کون ہوتا ہے؟ آج تک دیکھو ان بہاریوں کو تم کہاں کہاں یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی پگڑی اتاری، پیروں کے نیچے بلی اور جلا دی، داڑھی میں شراب پھینکی، بے عزتی کی، پتھر مارے۔ جو سب سے آگے تھا صبح کو تالاب میں نہانے گیا، پیر اوپر ہے سر نیچے ہے، لوگ کہنے لگے بلے بلے اتنا لمبا تھا، بہت دیر ہو گئی۔ جب آتا دن گزرا لوگوں نے جا کے دیکھا حضرت دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، وہ مر چکا تھا، پاؤں اوپر سر پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ اس طرح سے غلط کیا خداوند عالم نے، کہا میرے ولی کی توہین کرنے والوں تم بچ کے نہیں جا سکتے۔ جلندھر کے اسٹیشن پہ مولانا کی توہین کرنے والا یہاں فیصل آباد میں آیا، لوگوں نے اٹھا کر بھٹے کی چمڑے میں ڈال کر خاک کر دیا۔ اللہ والوں کی توہین بشرطے اللہ والا ہو، ڈھنگ والا نہ ہو، فریب والا نہ ہو، ٹھگی والا نہ ہو، کتے بلی والا نہ ہو، اللہ والا ہو، خدا اس کا انتقام لیتا ہے۔ کلکتے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم بیمار ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رانچی جیل میں ہے، بیگم آزاد نے خط لکھا، اطلاع دی میں بڑی شدید بیمار ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے میرا آخری وقت ہے، مجھے آ کر کے مل جاؤ، بڑی جلدی ہے، میری بڑی تمنا ہے، بڑی آرزو ہے۔ مولانا نے جواب دے دیا اگر تیرا آخری وقت قریب ہے کلمہ پڑھتی چلی جا، استغفار کرتی چلی جا، قرآن کریم کی تلاوت کرتی کرتی رخصت ہو جا، اللہ اللہ کرتی رخصت ہو جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ آج یہ جو علماء کی توہین کرتے ہیں، کبھی اخباروں میں لکھ کر فلاں مخالف تھا پاکستان کا، تم نے پاکستان کا کون سا کندھا دے رکھا ہے، تم نے پاکستان کا کیا سنوارا، تم نے پاکستان کا کیا بنایا، آدھا پاکستان بیچ کے کھا گئے اور تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔
مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا، وہ ایسے خوددار لوگ تھے، وہ ایسے اللہ والے لوگ تھے کہ انہوں نے ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ صرف ایک یہ نہیں، اس قسم کے ہزاروں تھے۔ مسٹر چامسن فرانسیسی مورخ لکھتا ہے، دلی کے چاروں طرف، دلی سے آگرہ تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے مراد آباد تک، دلی سے غازی آباد تک، چاروں طرف کم سے کوئی درخت کا ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اور چوری کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کو بھون بھون کر کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کی قوم کا چمڑا ادھیڑنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی آبرو برباد کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی عزت کو تباہ کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ علماء کرام کا کیا کردار ہے۔ عربی مدرسے تھے دلی کے چاروں طرف، ایک بھی طالب علم باقی نہ رہا، نہ ناظم رہا، نہ محتمم رہا، تمام کے تمام پڑھنے والے، پڑھانے والے، اساتذہ بھی، طالب علم بھی، تمام کے تمام انگریز ظالم سے ٹکرا کر شہید ہو گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا، بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا، بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا۔ مولانا آزاد کی بیوی کا جنازہ کلکتے کے بازاروں سے نکل رہا ہے۔ وہ مسلمان جو انگریز کا پچھان چاٹا کرتے تھے، جو انگریز کی لیگ چاٹا کرتے تھے، انگریز کے گھوڑوں کی میموں کا تھوک چاٹنے والے مسلمان بیگم آزاد کے جنازے پہ لٹھ برسائے، لٹھ مارے مولانا آزاد کی بیگم کے جنازے سے۔ بجائے ایک اللہ والی کے جنازے میں شرکت کرتے، آج بھی یہ اخباروں والے کبھی کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یوں ہو رہا ہے، دیوبند میں یوں ہو، تم اپنی تو بات کرو، تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی رات ہے جس میں ڈاکہ نہیں، کون سا دن ہے جس میں ایکسیڈنٹ نہیں، کون سی گھڑی ہے جس میں کسی مسلمان کے کلیجے کو تم چیر کر نہیں کھاتے؟ دوسروں کی باتیں کرتے ہو اور تمہارے پاس پیسے حرام کے ہیں، تم اخبار پڑھے بغیر جی نہیں سکتے۔ اگر 5 روپے کا اخبار ہو جائے گا پھر بھی تم ناشتہ 50 حج کر لو، پھر بھی اخبار سے صبح انشاءاللہ ہوگی تیری۔ حاجی صاحب صبح قرآن پڑھا کر اخبار قبر میں کام نہیں آئے گا، میرا جھوٹ، میرا بکواس۔ کوئی ریڈیو کا سر پکڑے بیٹھا ہے، کوئی ساری رات ٹی وی کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑھ کے گزار دیتا ہے، دوسروں پہ تنقید، دوسروں کو بکواس۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیوہ کا بیگم کا جنازہ گزر رہا ہے، لوگوں نے لٹھ مارے، مسلمانوں نے مارے، کلمہ بولنے والے مسلمانوں کی حال اولاد نے لٹھ چلایا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا، تیسرے چوتھے دن تشریف لے گئے، بن بلائے گئے، وہاں جا کر کے لوگوں کو للکارا، فرمایا لوگوں تم نے اس عفیفہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا، تم نے اس سیدہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا جس کو بے نقاب تو کیا تم نے کبھی با نقاب بھی نہیں دیکھا۔ لیڈر کی بیوی تھی، عالم کی بیوی تھی، بہت بڑے سیاستدان کی بیوی تھی، کلکتے کے لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کو کبھی بغیر پردے تو کیا پردے میں بھی نہیں دیکھا۔ آج تو جب تک ساتھ لے کر بازار میں سے گزرنا جاؤ اس وقت تک لیڈری نہیں چمکتی، کم
سے کم پتہ تو چلنا چاہیے نا اس کے گھر میں مال کیسا ہے. اور اب تو بلکہ جب نکاح ہوتا ہے تو اسی وقت دلہے دلہن کا اخبار میں فوٹو آتا ہے کہ دلہا کس بھاؤ کا دلہن کس بھاؤ کی ہے. شرم نہیں آتی مسلمان کہلاتے ہیں. ادھر کی بارات میں بھی حاجی, ادھر کی بارات میں بھی مسلمان اور نمازی. بھئی یہ کیا حرکتیں ہو, ارے کڑکے وڑکے ہے نا, چھوکرے وکروں کے کام ہے یہ. کیا قیامت میں قبر میں گزارا ہو جائے گا یوں؟ اللہ پوچھے گا کہ تم کیا کیا بدماشیاں کیا کرتے تھے. اب جی ہم تو بڑے نیک آدمی تھے, ہمارے لڑکے بڑے حرامی تھے, وہ یوں کیا کرتے تھے. کیسے کام چلنے لگا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے للکار کے کہا تم نے اس عفیفہ کی بے عزتی کی, توہین کی, سیدہ کی توہین کی, جس نے کبھی تم نے کبھی اس کو بے نقاب سوچا, بانقاب بھی نہیں دیکھا, برقعے کی ساتھ بھی نہیں دیکھا. فرمانے لگے میری نگاہ, میری نظر, میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ تمہاری لاشوں کو کلکتے کے بازاروں میں کتے گھسیٹ رہے. ہفتہ نہیں گزرا, 8 دن نہیں گزرے کہ ہندو مسلم فساد ہوا اور مسلمانوں کی لاشوں سے کلکتے کا بازار بھرا. جب مقابلے کا وقت آتا ہے پھر نہیں لے جاتے. جو سب سے بڑے ایمان کے ٹھیکیدار ہے, اسلام کے ٹھیکیدار ہے, بہت بڑے, ان سے کبھی تو پوچھ لیا کرو کہ تم نے سے افغانستان کتنے حضرات تشریف لے گئے ہیں, فلسطین کتنے گئے ہیں, کیا کریں گے افغانستان جا کے, کیا کریں گے فلسطین جا کے. یہی جمعرات کو 2 پلیٹیں اور زیادہ صاف کر لیں گے. جب مقصد کھانا ہی ہے. وہ ایک مولوی بیمار ہو گیا بیچارہ, تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے بڑی مشکل سے چارپائی پہ ڈال کر. تو وہ اتنی سی پیالی میں مکسر بنا کے لایا دوا کا. انہوں نے کہا حضرت یہ پی لیجیے. کہنے لگا بولے اگر اتنی جگہ ہوتی تو 1 پلیٹ اور نہ ڈال لیتا. کتنا جگہ دوا کی. جن کا مقصد صرف کھانا, جن کا مقصد صرف پینا ہے, وہ کیا کریں گے ادھر ادھر جہاں آ کر کیا کریں گے ان کو. شیخ العربی والا جب حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے, انگریز کی مخالفت کرتے ہوئے, دشمنی کرتے ہوئے جیل میں ہے. آپ کو اطلاع دی کہ مولانا تمہاری والدہ انتقال کر کے جنازے پہ آ جاؤ, اماں کا آ کر منہ دیکھ لو, کندھا دے دو, ساری عمر کے لیے تمہاری والدہ کا چہرہ چھپ جائے گا. مولانا نے جواب دیا, ایک والدہ کا, ایک بھاوج اور بھابھی کا, بھتیجی اور بہنیں مولانا مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 6 جنازے گھر سے نکلے. 6 جنازے گھر سے نکلے. ہر وقت اطلاع دی گئی تشریف لاؤ, آپ کی جنازے میں شرکت کرو, اماں کا چہرہ دیکھ لو, اماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو. مولانا نے جواب دیا, الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے توفیق بخشی ہے, میں یہیں بیٹھا دعا کروں گا. اور میری والدہ اللہ کے یار رخصت ہو جا, اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنائے, اللہ پاک آخرت بہتر بنائے, دنیا سے ایمان کی دولت ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. پر میں تیری زیارت کے لیے, میں تیرے جنازے میں شرکت کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. سوا سو سال علماء دین انگریز ظالم سے ٹکرائے, مرتوں سے ٹکرائے, ڈوگروں سے تمام ان ہندوؤں سے, سکھوں سے, ڈوگرا پارٹی جو تھی اس سے ٹکرائے, تمام سے. شاہ اسماعیل شہید, مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ, ان حضرات نے جہاد کیا اور لاکھوں آدمی ان کے ساتھ ہو کر شہید ہوا. آج کل خود شہید ہونے کی توفیق تو ہے نہیں,
قبر کی مٹی کی ڈھیری، ایسے مٹی کی ڈھیری بنائی، 4 اینٹیں لگائی، یہ کس کی قبر ہے؟ ابھی پرانے زمانے کے شہید ہیں یہ، بغیر سر سے یہاں تشریف لائے، لوگوں نے دیکھا آ رہے اور سر ہے ہی نہیں۔ شہیدوں کے نام پہ کھانے والوں، خود شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑے دن چورے کھائیے شہیدوں کے مزاروں پہ بیٹھ کر، اور کمال دیکھو بولی بالی قوم کو کیا سمجھایا کہ جی یہ جب تشریف لائے نا ہاتھ میں تلوار تھی، سر نہیں تھا، تو بغیر سر کے چل کے دکھا، شہادت کی طلب کرو، شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام نے اسی بات کے لیے دعائیں مانگی۔ محمد عربی صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جانثار ہیں، اللہ والے ہیں، خدا نے ان کے مقدر نرالے بنائے۔ خدا کی قسم کیا قیمت ہے، میں کہتا ہوں ساری جنت، ساری کائنات، زمین آسمان، چاند سورج، سونا چاندی، بادشاہ، تخت و تاج ایک طرف رکھو، اور ایک طرف یہ نعمت ہے کہ صحابی نے اپنی آنکھ سے کالی کملی والے کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ تمام دنیا اور اس کی دولت، جنت اور حور و غلمان اور نہریں اور یاقوت، تمام کی تمام اس کے مقابلے میں ایک ہے جس کی آنکھ نے حضور کا دیدار کیا۔ ان کو ایسا بنا دیا تھا، نگاہ نبوت نے وہ رنگا۔ دعا مانگ رہے 2 صحابی، سبحان اللہ۔ ہم دعا مانگیں گے تو یہی مانگیں گے، یا اللہ بنگلہ دے دے، الہی فلانی عورت جو ہے فلمی ایکٹریس بڑی کام کی ہے، میری شادی اس سے ہو جائے، یہی دعا مانگیں گے نا۔ کنجریوں سے بیاہ کرانے کی پرمیشن بھی شادی مانگیں گے نا، بنگلہ کار کوٹھی مانگیں گے، دولت مانگیں گے، سونا چاندی مانگیں گے، بے وفا چیزیں مانگیں گے۔ اور میں تمہیں بتلاؤں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 غلام دعا مانگ رہے، ایک کہنے لگا الہ العالمین، کل کفار سے مقابلہ ہوگا، مجھے توفیق عطا فرما، میں اس میں شریک ہوں، کئی کافروں کو میرے ہاتھوں سے قتل کرو اور پھر میں غازی بن کر اپنے گھر واپس آ جاؤں۔ دوسرا صحابی دعا کرتا ہے الہ العالمین، کل کافروں سے مقابلہ ہوگا، میدان فی سبیل اللہ گرم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے الہی کل جب کافروں سے میرا مقابلہ ہو، کئی کافر میرے ہاتھوں سے کٹ جائے، مر جائے، پھر کئی کافروں کو میں قتل کر ڈالوں، پھر وہ مجھے قتل کر دے، پھر وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میرا ناک کاٹ لے، پھر وہ میری زبان کاٹ لے، پھر میرے لب کاٹ لے، پھر تیرے دربار میں جب میری پیشی ہو اور تو پوچھے دنیا سے کیا لایا، میں عرض کروں الہی اور تو کچھ نہیں، اتنی بات ہے، جواب کی چیز سے دوں، تیری راہ میں زبان بھی کٹا دی۔ یہ دعائیں ہوتی پھر صحابہ کرام کی، اور مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا، یہی دعا مانگا کرتی تھی۔ عورت ذات ہو کر شہادت کی دعا منگوا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دعا فرما دی، چنانچہ ایک جنگ میں خچر پہ سوار ہو کر جاتے جاتے گر کر گردن ٹوٹ گئی، شہادت کا درجہ مل گیا، اور تم نے تمنا کی شہادت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی۔ آج ہم رسم و رواج کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دیے ہیں، بہن بیٹیوں کو منع نہیں کر سکتے، عورتوں کو رسم و رواج سے ہم نہیں ہٹا سکتے، اگر وہ بت پرستی قبر پرستی کریں تو ہم ان کو روک نہیں سکتے،
ہم سارے کو نہیں سمجھا سکتے، قوم اور برادری کو نہیں سمجھا سکتے۔ ہم سے اچھے تو وہ بادشاہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں ان تمام چیزوں پر بڑا بڑا خرچ کیا اور اچھا خاصا قابو پایا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مشرکین کو ٹھکانہ نہیں ملا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے آخر کار اعلان کر دیا، اخرجوا اليهود من جزيرة العرب، اور یہودیوں نکلو یہاں سے، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ قرآن نے کہا چلے جاؤ، حضور نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے۔ صحابہ کرام نے ان کی گردنیں مروڑی، ان کو وہاں سے نکالا۔ اور ہم یہودیوں کا کپڑا ہم کو بڑا پسند ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، کئی مرتبہ سوچتا ہوں جتنے یہ مسلح حاجی صاحبان لوگ مکے مدینے سے لاتے ہیں، الحمدللہ یہ تمام کے تمام مسلح جرمنی اٹلی کے ابدالوں اور غوثوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں سارے۔ جتنے مسلح ہم وہاں سے لاتے ہیں یہ اٹلی اور جرمن کے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو نہیں مسلح بنانے آتے؟ تمہیں چار چار شادیاں کرنی بڑی آ گئی، عورتوں کے پیچھے لگ کر تمام خاندان کا، دولت کا، ایمان کے گھڑا گھڑا کرنے کا بڑا پتہ چلا ہوا سب کو۔ یہ بڑے بڑے رومال تمام انگریز بناتے، یہودی بناتے، اور یہ پینے والی تمام شربت، یہ بوتلیں ایک ساتھ یہودی بناتے۔ دیکھ لو یہودیوں کی بوتلیں کتنی چل رہی ہیں۔ جب 96 کی تھے اس وقت اتنی نہیں بکتی تھی جتنی اب گاڑیوں میں 3 روپے کی زیادہ بکتی ہے، اور بالٹی لاتے لاتے تھک جاتا ہے وہ۔ یہودیوں کا پانی مزیدار، یہودیوں کے کپڑے مزیدار، اور یہودن اگر ہاتھ آ جائے پھر تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ مسلمان بڑا رہتا ہے یہودن کے پیچھے۔ تم کہہ رہے ہوگے کہ ہم نے تو کبھی، ہمارے تو ہاتھ ہی نہیں آئے تو تمہارا قابو ہی نہیں چلا۔ آج تک تو تاج تمہارے حوالے کر دے، تم اگلے دن اسرائیل کا دورہ رکھ دو گے کہ چلو 2-4 یہودنوں سے ملاقات کر کے آئیں گے۔ خمیر میں جب ہمارے غلط چیزیں پڑ گئی، مزاج بگڑ گیا، عادت بگڑ گئی، تباہی پھر گئی، بچے بگڑے، جوان بگڑے، بوڑھے بگڑ گئے۔ ادھر مسلمانوں کی ملاوٹ نے انگریزوں کو اچھا چلوا دیا۔ جو چیز بناؤ گے غلط، جو چیز بناؤ گے غلط باتیں چلتی ہیں۔ تمہارے کر رہا تھا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی جو مرنے سے کبھی نہ گھبرائے، جو مرنے کے بعد کی زندگی پہ زبردست امید رکھتے تھے، ان کا یقین کامل تھا اگر حق پہ موت آ گئی تو مزے آ جائیں گے، اگر حق پہ موت آ گئی تو قبر اچھی ہو جائے گی، حشر اچھا ہو جائے گا، تمام زندگی اچھی بن جائے گی، اور اگر حق پہ موت لائی تو تباہی بربادی ہے۔ بے شمار اللہ والے اس قدر حق پرست تھے، اور اس قدر علم کے پیچھے یہ لوگ لگے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے پوتے کے بارے میں لکھا ہے کہ 70,000 حدیث پاک حضور کی زبانی یاد تھی مجدد صاحب کے پوتے کو۔ ان اللہ والوں نے ہر میدان میں اپنے آپ کو کامیاب کرایا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ اپنی زندگی میں نیک عمل کرنے والے مرد اور عورتوں جو کوئی اچھے کام کرتا ہے بس اوقات دنیائی میں اپنی زندگی میں ہی ایمان کا مزہ چکھنے لگ جاتا ہے۔
ایمان کا مزہ آتا ہے اس کو زندگی میں، دنیا ہی میں مزہ آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ سب کہتے رحمۃ اللہ علیہ اتنی پاکیزہ ذہنیت رکھتے تھے، اتنا پاک ایمان رکھتے تھے، اتنا ادراک اللہ نے دیا تھا، اس قدر شعور بخشا تھا کہ غسل خانے میں اگر آدمی غسل کرے تو امام صاحب پانی کے نالی کے پانی کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ غسل کرنے والا جائز کر کے غسل کر رہا ہے اور یہ زنا کر کے غسل کر رہا ہے۔ پانی کے قطروں کو دیکھ کر بتایا کرتے تھے۔ اور تم کہتے ہو کہ اوروں کو عالم الغیب مانتا نہیں، امام ابو حنیفہ کو عالم الغیب مانتا ہے۔ کیسے پتا چل جاتا تھا؟ یہ سڑکوں پہ کتے مرے پڑے رہتے ہیں نا، اور ایک آدمی کو نظر نہیں آتا، وہاں سے گزرے تو کیا بدبو آئے گی کہ نہیں؟ گندے نالے کے پاس سے گزرو، دکھائی تو کچرے دیا، بدبو آئی۔ کوڑا کرکٹ غلاظت پڑی ہے، بدبو آئی۔ جیسے تمہیں گند کی، پیشاب کی، سڑے ہوئے مرتال کتے کی بو آتی ہے، اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے، اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے اور ان کی آنکھ بھی کام کر جاتی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نالی میں بہتا ہوا پانی دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ غسل حرام خوری کر کے کر رہا ہے اور یہ غسل حلال کر کے کر رہا ہے۔ بلکہ یہ لکھا کتابوں میں کہ امام صاحب نے دعا مانگی، یا اللہ یہ کیا چیز ہے تو مجھے لوگوں کے عیبوں پہ مطلع نہ کر، مجھ میرے سے یہ چیز سلب کر، دعا مانگی۔ یہ وہ اللہ والے لوگ تھے۔ اگر ہم کو ایسی چیز مل جائے تو اخبار میں چھپوائیں گے تاکہ زیادہ شہرت ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ہمارا چرچا ہو اور لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے مقابلے کا ولی کوئی نہیں۔ اللہ والوں کی بڑی عجیب عجیب باتیں نرالی مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ استاد ہے، بہت بڑے بزرگوں میں سردار لوگ دیوبند کے اساتذہ میں تھے۔ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے یکدم اٹھ کر دیوبند کے بازار میں چلے گئے۔ حضرت پھر کبھی کبھی مجذوب آنا غلبہ ہو جاتا تھا، بازار میں دوڑتے جاتے، فرمانے لگے صدقہ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، خیرات کرو، خیرات کرو۔ لوگوں کی جیسی عادت ہے، کہنے لگے بھی مدرسے میں دانے ختم ہو گئے، دکھائی مدرسے میں کچھ رہا نہیں، مولوی سے یہ بھاگا پھر رہا مانگنے کے لیے۔ کوئی مولانا کو ساتھ لگا کر مدرسے واپس لے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ خام خواہ ذلیل ہو رہے ہیں، مدرسے کو بھی ذلیل کر رہے ہیں، آپ مدرسے کو بھی آپ ذلیل کر رہے ہیں۔ فرمایا کیا آپ بازار میں کہتے نہیں پھرتے تھے صدقہ کرو، خیرات کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے؟ تو پھر لوگ کہنے لگے کہ دیکھ مولوی باندھتا پھر رہا، بھاگتا پھر رہا، دانے ختم ہو گئے۔ فرمانے لگے یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند، یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند۔ اس اللہ والے نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ حضرت رہنے دو۔ خود ہی پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، میں نے کیا کہہ دیا؟ تو یوں کہا کہ یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند۔ فرمایا اب تو ایسا ہی ہوگا، سب تعاون سے مریں گے۔ شہر دیوبند سے ایک وقت میں 20 جنازے اٹھے، بے شمار جنازے مولانا کے گھر سے اٹھے۔ خود مولانا لانا سے اپنے آبائی گاؤں تشریف لے گئے، مغرب کی نماز کا وضو فرمایا تو یوں آسمان کی طرف فرمانے لگے، بلایا تو کئی دن پہلے تھا، آج تک نہیں آیا، کیا ہوا؟ بس نماز پڑھی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ علم غیب نہیں جانتے تھے، یہ لوگ کسی کا سامنے دعویٰ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ایمانی قوت سے، ایمانی حلاوت اور ایمانی لذت اور ایمان کا جو آئینہ ہے اس سے ان چیزوں کو یہ باتیں چیزیں معلوم ہو جاتی تھی، اور یہ حتمی اور قطعی چیزیں نہیں ہیں۔ من عمل صالحا
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نیک کام کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں کوئی بھی اور وَهُوَ مُؤْمِنٌ وہ ایمان کا مزہ ایمان کی لذت فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم ان کو دنیائی میں مزہ سکھا دیتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ پاک فرماتے ہم نیک کام کرنے والوں کو یوں ہی اجر دیا کرتے ہیں، یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اس سے یہ بات ثابت نہ کر لینا کہ بزرگان دین کو ان کی قبروں پر جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ وہ پتہ لگا لیتے ہیں. کیسے لگا لیں گے؟ ان کو کیا علم؟ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ وہ ناجائز خرافات اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہ کرے، وہ اس کو کبھی بھی اپنی قبر کے نزدیک نہ ہونے. قرآن کریم نے آگے چل کر کے سمجھایا ہے کہ حرام و حلال کی تمیز سے بعد میں کرتا ہے تو ایمان کی لذت اس کو دنیا ہی میں ملتی ہے. کھانا بتا دیتا ہے کہ میں حرام کا ہوں میں حلال کا ہوں، اس کی لذت بتاتی ہے، اس کی کیفیت بتا دیتی ہے. بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو مجھے تو میرا گھوڑا بتا دیتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا. کسی دوسرے نے پوچھا کہ اچھا تیرے گھوڑے کو کیسے پتا چلتا ہے، تیرے گھوڑے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ تیرے سے گناہ ہو گیا؟ کہنے لگا میں دائیں طرف موڑتا ہوں میرا گھوڑا بائیں طرف موڑتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے بڑے مالک کی نافرمانی کی ہے، یہ چھوٹے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے. میں یہاں سے اندازہ لگاتا. اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ حرام کا لقمہ جب میرے منہ میں کبھی اگر گیا جب تک قائل نہ ہوئی چین نہ آئی. مولانا مظفر حسین کاندھی رحمۃ اللہ علیہ کے حلق کو علماء اور اللہ والے کسوٹیوں اور پرپرت کے طور پر استعمال کیا کرتے ہیں. تو کیا بعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اگر یہ شہادت ہمیں بھی نصیب فرما دے بشرطے کہ کلمے والی زندگی بناؤ، ایمان والی زندگی بناؤ، استقامت والی زندگی بناؤ، اللہ والوں کی جو زندگی تھی وہ آئینہ اپنے اندر پیدا کرو اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کم سے کم کوشش تو کرو. کھانا حضور کے فرمان کے مطابق ہو، پینا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے، پہننا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے. یہ طریقہ نہیں 8 دن تک یہودیوں کی طرز پہ کھاؤ، یہودیوں کی طرز پہ پہنو، یہود عیسائیوں کی طرز پہ زندگی گزارو، اور جمعے کے دن 2 گھڑی آ کر کے تم سمجھو کہ سارا بیڑا پار ہی پار ہے. ایسا بڑا مشکل ہے. اللہ کی رحمت سے تو بعید نہیں، میں انکار نہیں کرتا. اللہ پاک کی رحمت سے بعید نہیں، وہ بڑا ارحم الراحمین ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بہت بڑا غفار الذنوب ہے، بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے. مگر لوگوں یہ تو بتاؤ اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر چھڑانے والا بھی کون؟ یہ چیز بھی تو ساتھ ساتھ ہے. کیا اس کے اندر پکڑنے کا مادہ نہیں، طاقت اور قوت نہیں؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوت اللہ کے پاس ہے ہی نہیں. بس ایک ہی قوت ہے معاف کرنے والی، غیظ و غضب والی قوت ہے ہی. فما واللہ عزیز ذو انتقام. اگر میں پکڑنے پہ آ جاؤں تو مجھ سے بڑا بدلہ لینے والا کوئی نہیں. ان بطش ربک لشدید. مجھ سے بڑی پکڑ کسی کی نہیں، مجھ سے زیادہ عذاب کوئی نہیں دے سکتا. خدا خود کہتا ہے کہ اگر میں عذاب دینے پہ آؤں تو مجھ سے زیادہ عذاب کوئی نہیں دے سکتا. تو اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، اس کے غضب سے ڈرتے ہوئے اس کے کلام کی طرف توجہ کرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف توجہ کرو. نہ جانے کتنے دنوں کے ساتھ باقی ہے.
اللہ والے جو اکابر گزرے ہیں ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ، ایش و عشرت کی زندگی تلاش نہ کرو، ایش آخرت کا ایش ہے، قبر اچھی ہو جائے تو ایش ہے، پل صراط پہ سے اچھی طرح گزر جائے تو ایش ہے، قیامت کے دن اللہ پاک یہ فرما دے آ جا عرش کے چھاؤں میں کھڑا ہو جا، تو دور میں کیوں کھڑا ہے، بس یہ ہے کامیابی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وصحبه برة الكرام۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ ایک خان صاحب تھا ہے بیچارہ نماز میں آئے، اس کی بیوی بڑی بیمار ہے، اللہ پاک اپنے کرم فضل سے صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے۔ الہی بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ یہ عبد الرحمان ہمارا بچہ ہے، دعا کر اللہ پاک اس کی جھولی بھر دے، اللہ پاک نیک تمنائیں پوری فرما دے۔ جتنے حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ پاک سب حاجیوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بنا دے۔ یا اللہ ارکان حج صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ کراچی لسب اللہ میں ایک ساتھی ابھی چند دن ہوئے، ہم نام تھا محمد حمید، بیچارہ انتقال کر کے اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما، روز رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، ایمان اور کلمے والی موت عطا فرما، عزت اور آبرو والی موت عطا فرما۔ یا اللہ قبر حشر اچھا کر دے، یا اللہ تیری رضا نصیب ہو جائے، الہی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ مکر و فریب سے بچا، دجل اور فریب سے بچا، ٹھگی اور نفاق سے بچا۔ الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما۔ الہ العالمین سرکار مدینہ کا ہر میدان میں غلام بنا۔ الہ العالمین موت مدینے کی عطا فرما، موت شہادت کی عطا فرما، دفن مدینے کا عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ شکریہ۔